یہ کامران صاحب یہ جو بتا رہے ہیں انتظار صاحب، یہ اگر ہو رہا ہے تو یہ قابل افسوس اور قابل مذمت سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ اگر ہو رہا ہے تو کم از کم ہمارے پہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے. ساری دنیا نے کہا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے. عمران کیا ہوگا وہ کے ساتھ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے. وہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ ہمارے میڈیا پہ جب ہمیں مار پڑ رہی ہوتی تھی آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے تھے ہمیں، مطلب ایز اے پارٹی. مطلب آپ مان رہے ہیں کہ ان کو مار پڑ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہاں نہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہاں وہ دیکھنا بھی شاید نہیں چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ڈیموکریٹک نارمز ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے اگر آپ ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر سب کچھ آتا ہے کہ اگر اپوننٹ پارٹی ہی نہ ہو اٹس سیلف. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا مقابلہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا، پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے. تو اگر یہ پارٹی ہی نہیں ہوگی میدان کے اندر تو آپ لوگ مقابلہ کس سے کریں گے؟ اور پھر کیا کون سی جمہوریت اور یہ سارا سسٹم کے اوپر سوالیہ نشانات رہ جائیں گے اور پھر ہم یہی اسی پہ بحث کرتے رہ جائیں گے کہ الیکشن کیسے ہوا. ایک دفعہ کم از کم ایک فیئر اپرچونٹی سب کو مل جائے. ہماری طرف سے ہمیشہ یہ اپرچونٹی کی ہم حامی ہیں. آپ جب وزیر اعظم تھے آپ لوگوں کے نام رکھا کرتے تھے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہ ہم ایسا کریں گے. ہم جو ہے وہ ایک مینرز کے اندر ہی چلیں گے. اور ہم جو ہے اگر فرض کر لیجیے جہاں ڈیموکریسی ہوگی، جہاں غلط ہو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جہاں غلط ہو رہا ہوگا اس کو کنڈیم بھی کریں گے. دیکھیے جی میں اس میں صرف یہی ایڈ کروں گا، آپ نے فرمایا ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 8 مہینے سے 8 سے بھی زیادہ مہینے ہو چکے ہیں پنجاب کی حکومت کو. اس کے بعد آپ کی یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ختم ہوا ہے. یہ کون سی آپ کی جمہوریت جو ہے وہ اس کا نظام آپ کے آئین دیتا ہے. آئین کے اندر 90 دن ہے تو 90 دن جمہوریت کا مطلب تھا کہ ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ آپ کا الیکشن ہوتا. کسی جماعت نے اس کے لیے اچھا ٹھیک ہے انتظار تھا. ویسے وہ آپ بھول گئے جب وہ جو نو کانفیڈنس آیا تھا اور جس طرح عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے ان کے اوپر بات کی ہے اور ہمیشہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے. لیکن آپ جمہوریت کے نام کے اوپر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ کون سی جمہوریت تھی جو سندھ ہاؤس میں ہوئی تھی اور جس طرح سے رجیم چینج ہوئی تھی. تو یہ ساری جمہوریت ہم جے یو آئی کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، ہم سندھ ہاؤس کے ذمہ دار ہیں، ہم پنجاب ہاؤس کے ذمہ دار ہیں. کنڈکٹ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا یہ آپ نے اپنے پوائنٹ سے لیا. مجھے ایز اے لائر کامران صاحب اگر یہ بتا دیجئے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی، سزا معطل ہوئی لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا. اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں اور اس کا فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب آپ کی جی انتظار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی. سو کامران صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اہل ہیں الیکشن لڑنے کے یا نہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کنوکشن اور ایک ہوتا ہے سینٹینس. سینٹینس جو ہے نا وہ سسپینڈ ہو گیا، جی ہاں، مگر کنوکشن جو ہے نا دیٹ از ریمین نا وہ فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے. تو کنوکشن اگر فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے تو دین جو ہے نا وہ الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. یعنی اگر 8 فروری تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا تو فیصلہ ہی نہیں آیا یا ان کی فیور میں نہیں آیا تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے، وہ ظاہر ہے، وہ تو ان کے حق میں آ گیا تو بات ختم ہو گئی نا. لیکن اگر فیصلہ نہیں آیا یا ان کے خلاف آ گیا تو الیکشن نہیں لڑ سکتے میرا خیال ہے. اور ابھی کاغذات نامزدگی جب وہ کل جمع کرائیں گے، کل یا پرسوں 22 سے پہلے تو اس پر کوئی معترض بھی ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر؟ یقیناً معترض ہو سکتا ہے مگر ہم اپنا اعتراض شاید نہ کریں. آپ نہیں کریں گے؟ جے یو آئی ایف ایسا پارٹی نہیں کرے گی اس بات پہ؟ ہاں مولانا کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ ہم کو جو ہے نا بغیر مقابلے کی مزہ نہیں آتا. اوکے. اور آخری بات یہ بتا دیجئے، نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ سزا فیصلہ سب ختم ہو گیا لیکن وہی 62(1) کے تحت عدالت نے کہا کہ نااہلی کا مطلب تاحیات نااہلی ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں بھی جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے. سوری سے دوبارہ کہیے گا. میں دوبارہ سننا زور سے سننا چاہ رہے ہیں. نہیں میں نے واقعی نہیں سنا. نہیں میں نے نہیں سنا. اچھا ڈسکوالیفیکیشن فیلڈ ہولڈ کر رہی. اچھا ٹھیک ہے، ڈسکوالیفیکیشن موجود ہے. صحیح ہے. میرے خیال میں یعنی ان کے لیے بھی الیکشن لڑنا آپ کے خیال میں ممکن نہیں ہوگا اس فیصلے کے بعد. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. کامران صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر. انتظار صاحب میں آپ سے ذرا ایک دو باتیں اور. ایک تو یہی بتائیے گا آپ کی رائے میں انتظار صاحب نواز شریف صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے جی، کیونکہ آئین جو ہے وہ سب سے سپریم لا ہے اس ملک کا.
آئین کی 62(1)(f) ہے، اس کی لینگویج بڑی کلیئر ہے کہ جہاں اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے فار ایور ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اس کے اوپر آ چکی ہیں. اب اگر یہ ایک نوسر بازیاں کر کے اور اس طرح سے کہ ایسی امینڈمنٹس کر کے آئین کو اگر یہ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آئین سے بھی اوپر قوانین عام جو لیجسلیشن ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ مذاق تو ہو سکتا ہے لیکن یہ قانونی طریقہ کار نہیں ہو سکتا. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک معاملہ ٹیک اپ کیا، آؤٹ آف دا وے جا کے ٹیک اپ کیا. این آر ہے تو کھل کے دیں. آئین اسمبلی جب نہیں آ جائے 2/3 میجورٹی سے آپ آئین چینج کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں بائی فورس کروا لیں. اور خان صاحب لیکن یہ جو آئین کا مذاق ہے وہ تو نہ اڑایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور خان صاحب اہل ہیں یا نہیں؟ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے پھر تو بحث ختم ہو گئی نا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ یا آپ کے حق میں نہیں آتا یا فیصلہ ہی نہیں آتا تو خان صاحب اہل ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ بھی ایک سزا میں نائل ہوئے نا. دیکھیے جی، یہ خان صاحب کا جو کیس ہے یہ انٹائرلی ڈفرنٹ کیس ہے. پہلے بھی آپ سے اس کی موضوع کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. خان صاحب کی جو کنوکشن ہے، سینٹینس اور کنوکشن کا جو آرڈر ہے وہ سیم ہے، وہ ایک آرڈر ہے. تو جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرڈر کو سسپینڈ ہونا ہوتا ہے، وہ ایز اے ہول ہونا ہوتا ہے. پہلی بھی ہم نے گزارش کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، سینٹینس انہوں نے سسپینڈ کی، لیکن جب ہماری اپلیکیشن آئی تو اپلیکیشن میں بھی کافی اس کو ڈیلے کیا گیا. اب اس کو فیصلہ کو 2 دفعہ ریزرو کیا گیا، ایک دفعہ ریزرو کر کے اس کو ری ہیئرنگ میں لے کر گئے ہیں. اب تقریباً 2 ہفتے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ ایک سمپل فیصلہ ہے کیونکہ جو آپریٹنگ پارٹ ہے اس ججمنٹ کا، ہمایوں دلاور والی ججمنٹ کا، وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. یعنی جو سینٹینس ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے. اب ایک اس سینٹینس کا جو ایک آپ کہیں گے کانسیکوینس ہے وہ ابھی انفیلڈ ہے، وہ ایک فارمیلٹی ہے جس کو ایکسپٹ ہونا چاہیے. ہم نے اگر ایکسپٹ نہیں ہوئی، اگر فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی تو ججمنٹس دی ہیں اور یہ اس کے اوپر سیٹلڈ لا ہے کہ یہ ہمیشہ کنوکشن جو ہے وہ ساتھ ہی سسپینڈ ہوا کرتی ہے. تو یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جو ہم آؤٹ آف دا وے مانگ رہے ہوں یا کوئی ایسی چیز جو پہلے قانون کے اندر موجود اگر نہیں آیا فیصلہ. ہم نے بہت سی مثالیں دی، ہم نے بہت سے کیس لا عدالت کے سامنے رکھے. ہم پر امید ہیں کہ یہ جو ہماری درخواست ہے یہ منظور ہوگی. انفیکٹ صبح ہم جو ہے اس بابت جو ہے وہاں پہ ایک اور اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ ہمیں جلدی اگر نہیں ہوا ایسا تو پھر ایک رکاوٹ رہی گی ان کے الیکشن لڑنے میں. نہیں، اگر ایسا نہیں ہوا، نہیں آتا فیصلہ، ریزرو رہتا ہے فیصلہ. دیکھیے اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ قانون کی جو منشا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے نکال دیں. الیکشن پروسیس جیسے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ عوام کا بھی رائٹ ہے کہ ان کا لیڈر جس کو وہ چاہے اس کو لے کے آئے. اور اسی طرح اس لیڈر کا بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی حلقے سے کھڑا ہوتا ہے تو اگر قانونی پیچیدگی نہیں ہے. قانونی پیچیدگی یہ ہوتی کہ اگر وہ سینٹینس ان کی سسپینڈ نہ ہوئی ہوتی اور وہ آرڈر انفیلڈ ہوتا. اب پریکٹیکلی وہ آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے.